نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 45 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا سمود کی طرف۔ اب یہاں پر دیکھیے سٹارٹ ہو گیا ہے واقعہ نیکسٹ سمود علیہ السلام کا۔ پہلے بات تھی سلمان علیہ السلام کی، اور اب سمود علیہ السلام کی بات ہے کہ ان کے پاس کیا بھیجا گیا ہے، تو دیکھ لیتے ہیں۔ اخاہم صالحہ، ان کے بھائی صالح کو، ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی۔ فَإِذَا هُمْ، تو اچانک وہ، فریقان یختصمون، دو گروہ سب جھگڑ رہے تھے۔ قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، لما، کس لیے، تستعجلون، تم سب جلدی طلب کرتے ہو، بالسیئۃ، برائی کو، قبل الحسنہ، پہلے بھلائی، لولا، کیوں نہیں، تستغفرون، تم سب مغفرت طلب کرتے، اللہ، اللہ کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ قالوا، ان سب نے کہا، اطیرنا، ہم نے منحوس پایا ہے، بکا، تجھ کو، وبمن معک، اور ان کو جو تیرے ساتھ ہیں۔ قال، اس نے کہا، طائرکم، تمہاری نحوست، عند اللہ، اللہ کے پاس، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم سب لوگ سب آزمائے جا رہے ہو۔ وکان فی المدینہ، اور تھے شہر میں، 9 رہط، 9 اشخاص۔ یہ کل کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ، یہاں تک آج کے سبق میں شامل ہے۔ پہلے ورڈز میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ اخاہم، اخوت، مواخات، عبدو، عابد، عبادت، معبود، فریقانی، فریق، فریقین، تفریق اور فرقہ اور تفرقہ، یا قومی، قوم، اقوامیت، اقوام، تستعجلون، عجلت، بحر معجل، بالسیئۃ، علماء سوء، اعمال سیئہ، سوء ظن، قبل از وقت، قبل از کلام اور قبل از قضا، الحسنۃ، حسن، محسن، تحسین اور احسان، تستغفرون، مغفرت، استغفار اور استغفر اللہ، ترحمون، رحم، رحمت، مرحوم، معاکا، مع اہل و عیال، معیت، بلکہ، تفتنون، فتنہ و فساد، فتنہ پرور، فتان، فی الحال، فی الفور اور فی الحقیقت، یفسدون، فساد، فسادی، مفسد اور فاسد مادہ، الارض، ارض و سما، قطع اراضی۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، یختصمون، آپس میں جھگڑ رہے تھے، طیرنا، ہم نے منحوس پایا، طائرو، نحوست، مدینتی، شہر، 9 رہط، شخص۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربی کے اور سملر ورڈز ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ نمل میں اس سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، اور اب بات ہو رہی ہے قوم سمود کی، کہ بلا شبہ ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف اس کے بھائی، کس کو، صالح علیہ السلام کو، اور اس کی تعلیم کیا تھی کہ تم عبادت کرو کس کی، اللہ کی۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں، ہم اس سے پچھلی سورہ شعراء میں بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر بھی ہم واقعہ جو ہے اس وقت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے، کہ تم، اور سب کی تعلیم، سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ تم عبادت کرو اللہ کی، اچانک ان کی، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ ہی کے پیغام کو عام کرو، اسی پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہاں پہ صالح علیہ السلام کی بھی تعلیم یہ ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی، تو اچانک وہ مسلمان اور کافر 2 گروہ ہو کر آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ کہا صالح نے
اے میری قوم کیوں تم جلدی طلب کرتے ہو، صالح علیہ السلام نے کہا کیوں تم جلدی طلب کرتے ہو کس میں، برائی عذاب کو بھلائی رحمت سے پہلے۔ اب یہ بار بار کہتے تھے کہ تم انبیاء کرام کو کفار و مشرکین کہتے تھے کہ بار بار ہمیں عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا۔ وہ پھر کہتے تھے کہ وہ کہاں ہے عذاب، آتا کیوں نہیں ہے، وہ جلدی مچاتے تھے۔ یہاں پر بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ تم کیوں جلدی طلب کرتے ہو برائی عذاب کو بھلائی رحمت سے پہلے، یعنی تم ایمان لا کر رحمت اللہ کی میں آنے سے پہلے جو ہے وہ عذاب کو پسند کرتے ہو اور اس کے لیے جلدی مچاتے ہو کہ وہ کیوں نہیں آتا، کیا تمہاری تیاری خوب ہو چکی ہے؟ کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے اللہ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ، کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے کہ تم پر رحم کیا جائے، کہ تم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن جاؤ، تم جلد ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤ، تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، تم اس طرح کا کام کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہم نے منحوس پایا ہے تجھ کو اور اس کو جو تیرے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا صالح علیہ السلام کو کہ ہم نے تجھے منحوس پایا اور اس کو بھی جو تیرے ساتھ ہیں، تمہاری نحوست بری قسمت اللہ کے پاس سے ہے۔ اب یہاں پر یہ بتا دیا کہ تمہاری نحوست جو بری قسمت ہے وہ اللہ کے پاس سے ہے، بلکہ تم وہ لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ اب یہاں پر جو منحوس والی بات ہے اس کو ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ سرگرم عمل کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہی کہہ دیا جاتا ہے صبح صبح فلاں کے منہ لگے تھے وہ تو منحوس رہا، دن میں یہ ہوا وہ ہوا، ایسے ہوا ویسے ہوا۔ اچھا، کوئی دکاندار ہے، کاروباری حضرات ہیں، صبح صبح دکان میں یا کاروبار میں جو آیا اس کو دیکھ کر کہ یہ ہے کہ وہ منحوس اس کو پا لیا، آج کاروبار میں مندی رہی، کس کا منہ دیکھا تھا، راستے چلتے ہوئے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو منحوس ہو گیا۔ اسی طرح سے کوئی بلی راستہ کاٹ دے، یا اسی طرح سے ایک اور چیز بڑی عام ہے ہمارے معاشرے میں، فلاں آیا تھا تو اس کی برکت سے یہ ہو گیا، فلاں آیا تھا تو اس کی نحوست سے یہ ہو گیا، یا کوئی پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوا تو خدا نخواستہ پیدائش کے وقت اس کی والدہ انتقال کر گئی تو بچے کو، اور خاص طور پہ بچیوں کو منحوس قرار دینا کہ اس کے آنے کے بعد تو یہ تو اپنی ماں کو نکل گیا گئی، یہ سارے بدعتیں ہیں، شرک ہیں۔ اور ایک اور بات جو بہت ہی مشہور ہے کہ کسی کو شادی کر کے بہو کو لائے، اس کے لانے کے بعد کاروبار میں نقصان ہو گیا یا گھر میں کوئی بھی کسی قسم کی بیماری، صحت کی طرف سے کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا تو اس میں یہ کہہ دینا کہ اس کو تو پایا ہی منحوس ہے، اسی کے آنے کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں سورہ نمل کی آیت نمبر 47 میں واضح الفاظ میں فرما دیا کہ یہ جو منحوس ہونا اور نحوست ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ کس چیز میں کہاں تک برکت ہے تمہارے لیے اور کس چیز کو منحوس قرار دیا گیا ہے۔ کوئی کسی انسان کے، کسی جانور کے آنے سے جانے سے کسی کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور اسی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ پر فرما دیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو ہیں اگر اللہ کی طرف سے کسی کو نفع پہنچنا ہے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر کسی کو نقصان پہنچنا ہے تو کوئی اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ نفع اور نقصان سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے نفع اور نقصان کا ایک مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، ایک مقررہ ٹائم لکھا ہوا ہے، اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، برکت سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے۔ زندگی نام ہی فائدہ اور نقصان دونوں چیزوں کا ہے، تو پھر اس میں ہم کسی کو مورد الزام کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم ان چیزوں کو کسی انسان سے جو ہے وہ مشتق کر دیتے ہیں، اور عام طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارے تو ایمان میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ایمان کامل یہ ہے کہ ہم اپنے ہر نفع نقصان کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مربوط کریں اور اسی پر ایمان لانے والے بنیں اور اسی سے ڈریں، اور ہر فائدہ اور نقصان کو اسی کی طرف سے سمجھیں۔ کسی کا آنا باعث برکت نہیں ہو سکتا، کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہو سکتا،
یہ اللہ ہی کا کارخانہ ہے، اللہ جیسے چاہے جو چاہے وہ اپنے انسانوں کے لیے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھے جن سے ہمارے ایمان پہ حرف آنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وہ اچھائی، ہر وہ فائدہ، ہر وہ نفع عطا کرے جو کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے، اور ہر اس چیز سے دور رکھے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں سے دور رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔